السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 98 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تو تم ان سے اعراض ہی نہ کرو۔ یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے سفر سے واپس ہو کر مدینہ طیبہ میں غزوے میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے اللہ عز و جل کی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں اور پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ان پر ملامت و عتاب نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق و گمراہ زیادہ قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مومنوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، تو تم ان سے اعراض ہی کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان سے بولنا ترک کر دو۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ منافقین کے پاس نہ بیٹھیں، نہ ان سے بات کریں، کیونکہ ان کے باطن خبیث اور اعمال برے ہیں اور ملامت و عتاب سے ان کی اصلاح نہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناپاک ہیں اور ان کے پاک ہونے کا کوئی طریقہ نہیں۔ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ ان کے دنیا میں کیے ہوئے خبیث اعمال کا بدلہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت جد بن قیس، معتب بن خشیر اور ان دونوں کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ 80 منافق تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھو، نہ ان سے کلام کرو۔ مقاتل نے کہا کہ یہ آیت عبداللہ بن اوبی کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی تھی کہ اب کبھی وہ جہاد میں جانے سے سستی نہ کرے گا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں، اس پر یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 96 میں ارشاد ہے، تمہارے سامنے خصمیں کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ تو نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یعنی اے مسلمانوں، منافقین تمہارے سامنے تمہاری رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ عز و جل کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ اس طرح انہیں دنیا میں نفع حاصل ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم ان کی قسموں کا اعتبار اور ان کے عذر قبول کرتے ہوئے ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے کفر و نفاق کو جانتا ہے، وہ ان سے کبھی راضی نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانا منافقین کا کام ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والے فاسق ہیں۔ آیت نمبر 97 میں ارشاد ہے، دیہاتی منافق کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس قابل ہیں کہ ان کے احکام سے جاہل رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی دیہات میں رہنے والے منافق کفر اور منافقت میں شہر میں رہنے والوں سے زیادہ سخت ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ علم کی مجالس اور علماء کی صحبت سے دور رہتے ہیں، قرآن و حدیث اور وعظ و نصیحت نہیں سنتے۔ وہ اسی قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض، سنن اور احکام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں ان سے جاہل رہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہالت شدت پیدا کرتی ہے، لہذا جو شخص بلا وجہ شدت کا عادی ہے وہ علم سے دور ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی ایک گروہ ایسی شدت کی طرف مائل ہے کہ سب کو مشرک قرار دیتا ہے۔ یہ شدت بھی جہالت کی علامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دیہات والوں کو بھی چاہیے کہ علم حاصل کریں اور علماء و صالحین کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ علم اور اچھی صحبت جہالت و بے عملی کو ختم کر دیتی ہے، اور علم کی وجہ سے بیجا کی شدت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 98 میں ارشاد ہے، اور کچھ دیہاتی وہ ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ خرچتے ہیں رضا الہی اور طلب ثواب کے لیے تو کرتے نہیں، بلکہ ریاکاری کے طور پر اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں، اور یہ راہ دیکھتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہوں۔ انہیں خبر نہیں کہ اللہ عز و جل کو کیا منظور ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بری گردش انہی پر ہے اور وہی رنج و ملال اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت قبیلہ اسد، غطفان اور تمیم کے دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جن کو علیحدہ کیا ان کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ اس آیت میں منافقت کی مزید 2 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ٹیکس اور تاوان کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے کبھی خوشدلی سے خرچ نہیں کرتے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کے نقصان کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کی آیات ہماری اصلاح کے لیے نازل ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں بھی اپنے حال پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنے عمل سے ٹیکس کی طرح سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے نقصان کے خواہش مند رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔